آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اینڈ ماڈرن ایج. آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماڈرن ایج اسلام کا رائیول ایج ہے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ایج اسلام کے اینیمی ہے. اس کے لیے ایک ٹرم بھی بنا رکھا انہوں نے، اسلاموفوبیا. میں نے اس کو بطور سبجیکٹ کی اسٹڈی کیا ہے، بہت زیادہ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اسلام کے کانسیپٹ آف ہسٹری سے ان اویئر ہیں. حقیقت ہے کہ اسلام نے دنیا میں پہلی بار ہسٹری کے کانسیپٹ کو بدل دیا. دیکھیے، اسلام سے پہلے دنیا میں واقعتاً ایسا تھا کہ جو ایکویشن وہ تھا فرینڈ اور اینیمی کا. پہلے زمانے میں جب کہ کنگشپ تھی دنیا میں، تو کچھ اینیمی تو ہوتے تھے، کچھ فرینڈ ہوتے تھے. یہی ایکویشن تھا. اسلام نے اس ایکویشن کو بدل دیا. اب جو ایکویشن ہے دنیا میں وہ ہے اسلام اور مؤید اسلام یا سپورٹر آف اسلام. یہ بات قرآن میں بھی اشارتاً ہے اور حدیث میں بہت ہی صاف صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بقوم لا یؤمنون بہ. یا اسلام کے بعد جو دور آیا ہے وہ تائید اسلام کا دور ہے، مخالف اسلام کا دور نہیں ہے. کچھ لوگ اسلام کے اگر فرینڈ ہیں تو بقیہ لوگ اسلام کے سپورٹر ہیں. یہ بہت بڑا چینج آیا ہے اس ہسٹری میں اسلام کے بعد. اس کی وجہ سے، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ اسلاموفوبیا کا ٹرم یوز کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ از انیمی نمبر 1 آف اسلام. یہ سب باتیں irrelevant. دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایشو ہے یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وژڈم کو اپلائی کرنا ہوگا. وژڈم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وژڈم از دا ایبلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ بائی سارٹنگ آؤٹ دا irrelevant. ہمیشہ یاد رکھیے، ہسٹری میں کچھ چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں، کچھ irrelevant. تو جب تک ہم irrelevant کو الگ نہ کریں ہم اس کو آبجیکٹو طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. یہ ہے مسئلہ. تو اسلام کے ذریعے جو چینج آیا دنیا میں ہسٹری میں، وہ ایک نیا دور تھا. لیکن یہ دور آیا پروسیس کے روپ میں. اب اس کا کلمنیشن ہے. میں چند ایک مثالیں دوں گا. دیکھیے، میں ایک بار لکھنؤ میں تھا غالباً 1965 میں. تو ایک بڑے اسکالر تھے، وہ سیکولر تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کو ہسٹری سے نکال دیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. تو میں نے اس وقت میری زبان سے نکلا وہی کمی جو اسلام سے پہلے تاریخ میں تھی. پھر اس کے بعد میں نے اسٹڈی کی. اسٹڈی کرتے کرتے میں ٹائنبی کے ایک آرٹیکل پہنچا جو نیو یارک ٹائمز میں چھپا تھا. آرنلڈ ٹائنبی جو بہت ہی مشہور ہسٹورین ہے. آرنلڈ ٹائنبی نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن، ٹیکنالوجیکل ریولوشن، وہ کیا ہے؟ وہ نیچر کو ایکسپلور کرنے کا نام ہے. انسان نے نیچر کو ایکسپلور کیا، تب ٹیکنالوجی بنی، تب ماڈرن انڈسٹری بنی،
تب کار اور ہوائی جہاز بنے. تو پھر وہ سوال کرتا ہے کہ یہ نیچر جو ہے یہ تو ہمیشہ سے تھا, جب سے دنیا ہے, پھر اس کو ایکسپلور کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تو اپنے الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ اس کا راز ہے نیچر ورشپ. نیچر ورشپ, اس نے مونوتھیزم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو وہ کہنا ہے اس کا کہ جب انسان نیچر کو آبجیکٹ آف ورشپ بنائے ہوئے تھا تو آن اسی وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نیچر کو آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بنائے. یہ راز ہے. تو یہ چینج کس نے پیدا کیا تاریخ میں؟ اس نے لفظ استعمال کیا مونوتھیزم, لیکن حقیقت میں وہ اسلام ہے. آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن بھرا ہوا ہے اس سے کہ تصویر کرو, کائنات کی تصویر کرو, سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے. تو جو جس چیز کو سائنسداں کہتے ہیں ایکسپلوریشن, وہ یہی تو ہے, تاریخ تصویری تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نیچر میں سارے چیزیں ان پوٹینشیل کے طور پر رکھ دی. پوٹینشیل. اب انسان کو چاہیے تھا کہ اس پوٹینشیل کو ڈسکور کرے, ان کو ایکچوئل بنائے. یہ کام شروع ہو گیا تھا اسلام کے دور میں, لیکن اس کا کلمنیشن ہوا ہے ویسٹ میں. یہاں میں ایک بات اور کروں گا کہ اسلام نے ایک عجیب کانسیپٹ دیا ہے, اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو وہاں پر جو کعبہ تھا, مقدس کعبہ, وہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کے نقشے والا کعبہ نہیں تھا. وہ حضرت ابراہیم کے نقشے والے کعبے میں رسول اللہ سے پہلے جو وہاں پر لوگ تھے, جو ظاہر انبلیور تھے, انہوں نے اس کے ریکنسٹرکٹ کیا, تعمیر نو کیا اس کی. تو حضرت ابراہیم کے نقشے کے آدھے حصے کو انہوں نے کورڈ ایریا بنایا, جو آج جس کو ہم آج کعبہ کہتے ہیں. آدھے حصے کو چھوڑ دیا انکورڈ, جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ممکن تھا کہ آپ اس کو دوبارہ بنائیں حضرت ابراہیم کے نقشے پر. آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ بہت ہی عجیب رسول اللہ کی سنت ہے کہ آج ہم یعنی آج جو وہ حتیم جو ہے, حتیم وہ انڈسکورڈ پارٹ آف اسلامک ہسٹری ہے. کیسی عجیب بات ہے. جو حتیم کے بنایا تھا مکہ کے نان بلیورس نے, وہ آج اسلام کی ہسٹری کا انڈسکورڈ پارٹ ہے, انڈیکورڈ پارٹ ہے. اس سے اندازہ کیا کہ اسلام میں کتنا اوپننیس ہے, کتنا اوپننیس ہے. کٹرپن اسلام میں ہے ہی نہیں. ایسے دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ خندق, یا وہ کیا تھا, 12,000 کا لشکر مدینے کے پاس آ گیا, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ باہر نکل کر اس سے مقابلہ کریں. تو جب خبر ملی کہ ایسا لشکر آ رہا ہے تو آپ نے مشورہ کیا. اس وقت حاضرین میں ایک صاحب تھے جو فارس سے آئے تھے, ان کا نام تھا سلمان فارسی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بادشاہ لوگ ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ کریں, لڑائی کو اوائڈ کریں, تو اپنے اور دشمن کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, رکاوٹ, خندق کھود کر کے. تو رسول اللہ صاحب نے بہت پسند کیا اس مشورے کو, اور اس کے بعد رات دن ایک کر کے آپ نے مدینے کے ایک طرف, 3 طرف سے مدینہ پینٹریبل نہیں تھا, ایک ہی طرف سے پینٹریبل تھا, تو آپ نے خندق کھودی ایک طرف پوری کی پوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انیمی کے درمیان بفر قائم کر دیا, بفر. دیٹ واز فرسٹ انسٹنس آف, جس کو کہتے ہیں آپ, جس کو آپ آؤٹ سورسنگ,
یہ رسول اللہ کی زندگی میں آؤٹ سورسنگ کی پہلی مثال تھی کہ مکہ کے جو یعنی جو ایران کے جو بادشاہ تھے، ظاہر ہے کہ وہ سب بلیور نہیں تھے، وہ تو دوسرے مذہب ماننے والے تھے. ان کے مثال کو لے کر کے آپ نے مدینہ میں اپلائی کیا. یہ تھی آؤٹ سورسنگ. تو یہ سب میں اس کو اسٹڈی کر کے میں سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد جو دور پیدا کیا ہے اس میں پوری ہسٹری کو اسلام کا سپورٹر بنا دیا. سپورٹر یعنی جو لوگ بلیو نہیں کرتے اسلام میں وہ بھی اس کے سپورٹر ہیں، جو بظاہر انیمی ہے وہ بھی اس کے سپورٹر ہیں. تو آرنلڈ ٹائنبی نے جو بات کہی تھی وہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہے یہاں پر، کہ نیچر کو ڈیونٹی کے مقام سے ہٹایا توحید نے، توحید کی آئیڈیالوجی نے. کب ماڈرن سائنس آئی، کب ماڈرن ٹیکنالوجی آئی، کیونکہ نیچر کو ایکسپلور کر کے ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں. اس معنی کہ اسلام اور دوسری چیزوں کے درمیان، دوسرے سسٹم کے درمیان فرینڈ اور اینیمی کا ایکویشن نہیں ہے، بلکہ فرینڈ اور سپورٹر کا ایکویشن ہے. اب دیکھیے ماڈرن سویلائزیشن نے جو باتیں دریافت کری ہیں، جو انڈسٹری، جو کمیونیکیشن، وہ سارا کا سارا معاہدہ اسلام ہے. اس وقت جو بول رہا ہوں میں یہ سسٹم پر، یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سسٹم ویسٹرن نے ویسٹ کے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. میں دلی میں بولتا ہوں، شاید دنیا میں میری آواز پہنچتی ہے پوٹینشیلی. تو یہ ہے، اسی کو میں کہتا ہوں کہ ایکویشن بدل دیا. یعنی اسلام ایک طرف ہے، ایک طرف تائید اسلام ہے. یہی ہے اس حدیث کا مطلب کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بقوم لا یؤمنون بہ. تو سب چیز معجزہ اسلام بن گئی. اب کوئی دشمن نہیں، کوئی دشمن نہیں. ایسے ہی دیکھیے ڈیموکریسی کو لیجیے. ڈیموکریسی زمانے میں بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے، واقعتاً ہے. تو ڈیموکریسی ہے کیا؟ ڈیموکریسی ہے ایوری تھنگ فار ایوری ون. پہلے زمانے میں دیکھیے بادشاہ لوگ ہوتے تھے تو اس زمانے میں پولیٹیکل مناپلی قائم تھی. اور پولیٹیکل مناپلی سے ساری چیزیں بادشاہ کی ہو گئی تھی. بادشاہ کی مناپلی ہر چیز پہ قائم تھی، باقی لوگ تھے سبجیکٹ تھے، رعایا تھے. لیکن یہ دور کہاں سے شروع ہوا؟ اس دور کی بگننگ اسلام کے دور میں ہوئی. دیکھیے 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ. ان کے زمانے میں مصر جو تھا، مصر اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا. تو مصر میں ایک گھوڑ دوڑ ہوئی. وہاں پر جو اسلامی خلیفہ کی طرف سے جو گورنر تھے وہ تھے عمرو بن العاص. تو گھوڑ دوڑ میں عمرو بن العاص کے بیٹے اور ایک قبطی یعنی ایک لوکل آدمی کے درمیان مقابلہ ہوا. تو قبطی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا اور عمرو بن العاص کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. تو وہ غصہ ہو گئے. عمرو بن العاص جو گورنر تھے وہاں مصر کے، ان کا بیٹا غصہ ہو گیا. اس نے کوڑے سے مارا قبطی کو، یعنی لوکل کی مصری کو. تو وہ مصری مصر سے چل کر مدینہ آیا جہاں عمر تھے. اسے شکایت کی کہ ایسا ہوا. عمر نے آدمی بھیج کر کے دونوں کو بلوایا، یعنی عمرو بن العاص کو بھی ان کے بیٹے کو بھی. جب وہ مدینہ آ گئے تو آپ نے اس قبطی کو کوڑا دیا، کہا کہ مارو ان کو، ان کے بیٹے کو مارو. تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے اتنا مارا کہ وہ تھک گیا تو چھوڑ دیا اس نے. تو حضرت عمر نے کہا ان کے بیٹے کو مارو، ان کے باپ کو ہی مارو. تو کہا نہیں، مجھے باپ سے کوئی مطلب نہیں، بیٹے سے میں نے انتقام لے لیا. اس وقت حضرت عمر نے جملہ کہا تھا عمرو بن العاص کو خطاب کرتے ہوئے،
یا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. اے عمر، کب تم لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کے ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. اس کے تقریباً 1000 سال بعد پیدا ہوتا ہے روسو فرانس میں، جو پولیٹیکل فلاسفر تھا. اس کی مشہور کتاب ہے سوشل کنٹریکٹ. آپ سوشل کنٹریکٹ کو پڑھیے. اس کا پہلا جملہ یہی، پہلا جملہ، مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینج. یہ غیر ہدبر کے قول کا اسی کو دہرایا اس نے. اس کے معنی کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں آپ کہہ سکیں کہ جمہوری انقلاب جو آیا ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. جو تاریخ شروع ہوئی تھی اکتوبر کے زمانے میں اور پھر چلتی رہی اس کا حصہ ہے فرینچ ریولوشن، جمہوری انقلاب. کیسی عجیب کانسیپٹ ہے رسول اللہ نے دیا ہم کو کہ پوری تاریخ کو اپنا حصہ سمجھ لو، اپنا حصہ بنا لو. کوئی راولری نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی رقیب نہیں، سب تمہارے سپورٹر ہیں، سب تمہارے سپورٹر ہیں. تو جب یہ ذہن اگر ہوگا ہمارے اندر تو ہم بالکل یعنی بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ آ جائے گی ہمارے اندر. پھر ہر چیز ہمیں دکھائی دے گی کہ ہر چیز ہمارے دوست ہے، ہر چیز ہمارے کام کی ہے، ہر چیز ہماری تائید کے لیے ہے. اسی لیے دیکھیے اس زمانے میں مسلمان کا جو اصل مشن ہے دعوت اللہ رکا ہوا. کیوں؟ دعوت اللہ کا کام چاہتا ہے کہ دوسروں کو آپ اپنا دوست سمجھیں. قرآن میں ہے کہ انی لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو دعوت کا کام ہوتا ہے اس تصور پر کہ دوسروں کا کہ آپ خیر خواہ بنیں، دوسروں کو آپ سچائی پہنچانا چاہیں، دوسروں کو آپ جنت کا راستہ دکھانا چاہیں. تو جب آپ دوسروں کو اپنے دشمن سمجھ لیں گے تو یہ جذبہ کیوں آئے گا؟ جیسے بزنس میں آپ جانتے ہیں کہ نظریہ ہے کہ بزنس مین اس کو کہتے ہیں کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر، یعنی خریدار کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر. تو اگر آپ کو وہ اسلام کا جو سچا تصور ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آئے تو آپ کے اندر مدعو فرینڈلی تصور آئے گا، انسان فرینڈلی تصور آئے گا. جب انسان فرینڈلی تصور آئے گا تبھی آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے، تبھی آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے. ورنہ دعوت اللہ کا کام جو ٹھپ ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ جائیں بھاڑ میں، جائیں جہنم میں، ہم سے کیا مطلب. ایک مرتبہ میں ایک جلوس جا رہا تھا اس کا، ایک جنازے کا. وہ مسلم نہیں تھا، وہ غیر مسلم. تو میں نے دیکھا کچھ مسلمان وہاں تھے، ان کو جو معلوم ہوا کہ غیر مسلم کا جنازے کا جلوس ہے تو انہوں نے کہا فی النار و سقر. تو اب جب آپ کا ذہن یہ ہو کہ فی النار و سقر تو آپ دعوت کیوں دیں گے؟ ایسے واقعہ پیش آیا مدینے میں. رسول اللہ مدینے میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ الیست نفسن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. تو جن لوگوں کا ذہن یہ ہو کہ وہ فی النار و سقر کہتے ہوں ان کو دیکھ کر کے، تو ان کا دعوت کا بدلہ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ نے جب کہا کہ الیست نفسن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ تو آپ کے اندر دعوت کا جذبہ آئے گا کہ ان کو اللہ کا بندہ بنائیں، ان کو جنت کا راستہ دکھائیں، ان کی ترقی کا راستہ دکھائیں، ان کو قرآن پہنچائیں. آج کل دیکھیں قرآن کو لوگوں کو پہنچانے کا ذہن بالکل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو قرآن کی بربتی ہوگی. یعنی لوگوں کے اندر چونکہ انسان کو دشمن سمجھے ہوئے ہیں، انسان کو دشمن سمجھے ہوئے ہیں اپنا.
انسان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. تو کچھ بھی جذبہ نہیں کہ قرآن کو پہنچائیں, ان کی زبان میں ترجمہ کریں. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. تو یہ بہت ہی جڑ کی بات ہے کہ آپ جو یعنی اسلام نے جو ہسٹری جو چینج پیدا کیا ہے, جو ایکویشن بدلا ہے, یعنی دشمن اور دوست کا ایکویشن بدل کر کے دوست اور معیت کا ایکویشن بدلا ہے تاریخ میں اسلام. تب جا کر دعوتی جذبہ آئے گا, تب آگے جا کے آپ دنیا میں اپنا ترقی کر سکیں گے. ہر چیز جڑی ہوئی, کیونکہ یہ جو سوچ ہے وہ تو نگیٹو بنائے گی آپ کو. تو نگیٹو جو لوگ ہوں کیونکہ بڑا پلان نہیں کر سکتے. دیکھ قرآن میں یہ آیت ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ چیپٹر 41 میں یہ آیت موجود ہے. یعنی جو تم کو بظاہر دشمن دکھائی پڑتا ہے اس کو دشمن مت سمجھو, اس کو دعوت دو, اس کو قرآن پہنچاؤ, تو تمہارا دوست بن جائے گا. وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اس کو معنی کہ قرآن آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ پوٹینشیلی ہر آدمی تمہارا دوست ہے. جو بظاہر دشمن ہے وہی پوٹینشیلی دوست ہے. جو آدمی بظاہر دشمن دکھائی دیتا ہے وہ بھی پوٹینشیلی تمہارا دوست ہے. تو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ, اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں, میں نے جو اسٹڈی کی ہے تو میں نے یہ پایا ہے کہ جو نان مسلم ہے وہ اسلام کی اس گہرائی کو زیادہ سمجھتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں تو نعت خوانی ہوتی ہے, نعت خوانی, لیکن وہ سائنٹیفک کتابیں لکھتے ہیں. مثلاً دیکھیے امریکہ کا جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے, اس نے جو کتاب لکھی ہے دا 100, ایسی کوئی کتاب مسلمان نہیں لکھ سکے. فرانس کا ایک ہسٹورین تھا ہنری پرین, اس نے کئی کتاب لکھی ہے اسلام پر. بہت عجیب چیز اس نے لکھی ہے کہ اسلام نے تو تاریخ کو بدل دیا بالکل. اس کے الفاظ ہیں اسلام چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری, دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. یہ ہنری پرین کے الفاظ ہیں. اسلام چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری, دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. تو یہ باتیں جو ہے کہ اسلام نے ایکویشن کو بدل دیا. اسلام نے نیچر کو تصویر کا موضوع بنایا. نیچر جو ورشپ کا موضوع بنی ہوئی تھی, اور پھر دنیا میں سائنس آئی, دنیا میں ٹیکنالوجی آئی. تو ہم بجائے اس کے ہم ان کو انیمی سمجھیں, ہم اس کو اپنی ہسٹری کا پارٹ سمجھیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اسپین میں 2 بار گیا ہوں. ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز وہاں پیدا ہوئی ہے اسپین میں. آپ جانتے ہیں کہ اسپین کے ایک حصے میں, جس کو اندلس کہتے تھے, وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. وہاں بہت زیادہ انہوں نے سائنسی ترقی کی. ترکی کے استنبول جو شہر ہے وہاں بہت بڑا میوزیم بنایا گیا ہے. اس میں وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں خود جا کر کے, بہت شاندار میوزیم. تو دیٹ واز بگننگ آف سائنس. تو اس سائنس کا آغاز جو ہوا وہ اسپین میں ہوا, مسلم اسپین ہے. لیکن جب اسپین میں اینٹی مسلم تاریخ چلی تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنا انویڈر کے خانے میں ڈال دیا. انویڈر ان سے نفرت کرنے لگے. بہت بعد کو انہیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑا کریڈٹ سے محروم ہو رہے ہیں. وہ کریڈٹ یہ ہے کہ یہ جو رینیسانس کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم سائنٹیفک ریولیوشن کہتے ہیں, اس کے ہم فاؤنڈر بن جاتے ہیں اگر ہم اسلام ہسٹری کو اپنا لیں. انہیں اسپین کے لوگوں نے سوچا کہ ہم اگر مسلمانوں کو انویڈر نہ کہیں, دشمن نہ کہیں, بلکہ ان کو ہم اسپینی سمجھیں, تو ہم یورپ کا جو رینساں آیا
پھر یورپ میں جو سائنسی انقلاب ہے اس کا ہم فاؤنڈر بن جاتے ہیں. تو بالکل ایک نیا اسپین میں ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہے. ایک 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 یورپین مورخ ہے, اس کا نام ہے لیکی. اس کی کتاب ہے ہسٹری آف یورپ. اس میں وہ لکھتا ہے کہ بٹ فادر آف دا modern industrial civilization would have never arisen at all. یہ ماڈرن جو ترقیاں ہیں سائنسی وہ وجود ہی بھی نہ آتی, کیونکہ اسٹارٹ تو وہاں ہوا. یعنی اس کے فاؤنڈر تو وہ اسپین کے مسلمان تھے. جب اسپینیوں کے دریافت ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو انویڈر خان سے نکال دیا. انہوں نے اس کو اسپین کی ہسٹری کا پارٹ بنایا, تاکہ وہ جو یورپ میں ترقیاں ہوئیں, جو اسلامی جو ویسٹرن سیویلائزیشن ہوئی, اس کو آپ اسپین کی ہسٹری کا پارٹ بنا سکیں. کیونکہ بیچ کی کڑی جو اگر حذف کر دیتے وہ مسلم اسپین کو, تو اس کا فاؤنڈر نہیں بنتے تھے وہ. تو انہوں نے اپنی ہسٹری کو ری رائٹ کیا, انہوں نے. اور جس کو مورش کہتے تھے, مورش کو انہوں نے اسپین کی تاریخ کا حصہ بنایا, تاکہ ماڈرن جو ترقیاں ہوئی ہیں, جو ماڈرن ایج ہے, اس کے وہ فاؤنڈر بن سکیں. وہاں پر آپ اگر جائیں تو آپ ایک بہت عجیب غریب چیز دیکھیں گے کہ عبدالرحمن الداخل جو پہلا شخص تھا جو اسپین گیا تھا, جس نے وہاں پر یعنی حکومت کا قائم کی تھی پہلی, تو پہلے تو اس کو وہ ڈاکو سمجھتے تھے, ڈاکو. اب اس کا بہت شاندار اسٹیچو بنا کر کے وہاں لگایا گیا ہے, جہاں جس سمندر کے مقام سے وہ داخل ہوا تھا اسپین میں. اور میں نے خود دیکھا جا کر کے جو یادگاریں ہیں تاریخی مسلم عہد کی, بہت زبردست طریقے کو رینوویٹ کیا گیا, بہت اچھی روڈ بنائی گئی ہیں, کیونکہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور بہت ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پر. اس دور کا جو اسپین تھا اس کو دیکھنے کے لیے بہت ٹورسٹ آتے ہیں. یہی ہمیں کرنا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اون کریں. جو ڈیموکریسی ہے, جو سائنٹیفک انقلاب ہے, جو جدید ترقیاں ہیں, جو ماڈرن سویلائزیشن ہے, وہ سب ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. وہ دشمن نہیں ہے ہمارا, ہماری ہسٹری کا تائیدی حصہ ہے, تائیدی سپورٹنگ پارٹ. تو کیسی عجیب محرومی ہے جو مسلمان میں آ گئی ہے کہ جو چیز ہماری تاریخ کا حصہ تھی اس کو اپنا دشمن بنائیں گے. تو میں نے اس وقت جانا اس بات کو جب میں نے مستشرقین کے اورینٹلسٹ کی کتابوں کو پڑھا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بتایا ہے کہ رینیساں کا جو آغاز ہوا اسپین میں ہوا. جو سائنٹیفک جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ریولیوشن, اس کا آغاز اسپین میں ہوا, بغداد میں ہوا. یعنی مسلمان اس کے فاؤنڈر تھے, تو میں یہ اس کو فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ فخر کی بات نہیں ہے. ہسٹری میں کوئی فخر نہیں ہوتی, کیونکہ ہسٹری میں سارے واقعات پوری انسانیت کے تعاون سے وقوع میں آتے ہیں, کسی ایک شخص کے نہیں. تو میں بہت فخر نہیں کر رہا, بالکل اس طرح کی مسلمانوں کو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے کہ پوری ہسٹری ان کی ہسٹری ہے. پوری ہسٹری کو آپ اپنی ہسٹری سمجھیے. جس طرح سے اسپینیوں نے پوری اس ہسٹری کو, اندلس کی ہسٹری کو اپنی ہسٹری کا پارٹ بنا لیا, تاکہ اس کا ان کو کریڈٹ مل سکے. یہ چیز جو ہے مسلمانوں میں, اس کی وجہ سے سارے دنیا کے مسلمانوں میں نگیٹو تھنکنگ آ گئی, نگیٹو تھنکنگ. اور جہاں نگیٹو تھنکنگ آئے گی وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. یہ بات ہم اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تھنکنگ کو دوبارہ پازیٹیو تھنکنگ بنایا جائے. مسلمانوں کی تھنکنگ کو دوبارہ پازیٹیو تھنکنگ بنایا جائے, اور ساری دنیا کو اپنا
وہ وی اینڈ دے کا جو کانسیپٹ مسلمانوں میں اس وقت ہے وہ ختم ہو, سپریشن کانسیپٹ, اور وی اینڈ وی کانسیپٹ مسلمانوں میں راج ہو. اس وقت مسلمانوں میں سپریشن کانسیپٹ آ گیا ہے. مسلم اور کافر, مسلم کافر, کوئی کافر نہیں, مسلم اور انسان. آپ دیکھیے, آپ قرآن کو پڑھیے, بار بار قرآن میں انسان انسان, اناس اناس, بنی آدم بنی آدم. جس کو مانے کہ قرآن کے جو کویشن ہے وہ مسلم اور انسان کے ہے, مسلم و کافر کا نہیں ہے. دنیا کی جو آبادی ہے ساری کی ساری وہ مسلم و انسان کی ہے, وہ مسلم و کافر کے نہیں ہے. یہ سوچ جب آئے گی تب جا کر یہ ہوگا کہ ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی اور کنسٹرکٹیو تھنکنگ آئے گی, ہیلدی تھنکنگ آئے گی, تب ہماری ترقیوں کا آغاز ہوگا. ابھی تو کچھ نہیں, بس یہی ہے کہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کے پہنچے ہیں, یعنی اپنے کو ہلاک کرنا. سوسائڈ بامبنگ کی فلاسفی کیا ہے؟ دیکھیے, جب کوئی گروہ لڑائی کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے اور وہ ہار جائے تو اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تب وہ ریونج آتا ہے اس کے اندر. یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی گروہ کسی کو دشمن سمجھ کر اسے لڑائی چھیڑ دے اور وہ ہار جائے تو پھر ہار نہیں مانے گا, وہ اس کو ریونج لینا شروع کر دے گا. یہ ریونج کی نفسیات ہے. کیونکہ مسلمانوں نے دیکھے جب کولونیلزم آیا دنیا میں, نوآبادی زمانہ, تو مسلمانوں نے لڑائی چھیڑ دی افریقہ میں, ایشیا میں, ہر جگہ, اور ہر جگہ ہارے, وہ ہر جگہ ہارے. تو اس ہار کے بعد جو ان کی جد پیدا ہوئی وہ ہار کو ایکسیپٹ کر نہیں تھا. یعنی ہارا ہوا آدمی اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یاد رکھیے, یہ نفسیات ہے انسان کی کہ ہارا ہوا آدمی اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, بلکہ اس کے اندر آتا ہے انتقام, ریونج. تو انتقامی نفسیات ہے یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہو رہی جگہ جگہ. یہ کتنی انہیلدی مزاج ہے جو مسلمان میں آ گیا ہے, انہیلدی. ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا اور اس کی جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. اس مزاج کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. ہمیں وہ آئیڈیالوجی دینی پڑے گی, وہ سوچ مسلمان میں لانا پڑے گا کہ ساری دنیا ان کو اپنی دکھائی دے, سارے انسان ان کو اپنے دوست دکھائی دیں, ساری تاریخ اپنی تاریخ حصہ دکھائی دے, ساری تاریخ جو ہے ہم کو اپنی تاریخ حصہ نظر آئے, تب جا کر یہ سب جو ختم ہوگی, ورنہ ختم نہیں ہوگی. اور غور کیجیے کہ جو آنر ٹانوی نے جو بات کہی ہے کہ یہ اسلام تھا یا مذہب توحید تھا جس نے نیچر کو ڈیونٹی کے مقام سے ہٹایا اور تسخیر کا تصور دیا, تب جا کر سائنٹیفک ڈسکوری شروع ہوئی اور تب جا کر ترقیاں ہوئی. یہ سوچ اگر آ جائے مسلمانوں میں تو کتنا بڑا انقلاب آ جائے. پھر سمجھیے کہ سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ساری سویلائزیشن, ساری تہذیب, ساری ترقیاں, ساری سائنس ہماری اپنی تاریخ کا حصہ ہے. میں جب گیا تھا وہاں پر اسپین پہلی بار, میں اترا وہاں پر, ایئرپورٹ جو ہے, ایئرپورٹ بہت ہی شاندار ایئرپورٹ. تو میں اس کو دیکھ کر واقعی میں رونے لگا کہ کیوں ہم دشمن سمجھتے ہیں ان لوگوں کو. ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے تاریخ کو جہاں تک پہنچایا تھا تم نے اس سے آگے لے گئے. ہم نے تاریخ کو پہنچایا تھا موٹر بگھی کے مقام پر, تم نے اس کو ہوائی جہاز کے مقام پہنچایا. اب بھی وہاں بلڈنگیں پڑی ہوئی, میں نے دیکھا ان کو, پرانے انداز کی بلڈنگیں, انہوں نے نئے انداز کی بلڈنگیں بنائیں, ایئرپورٹ بنائے, کیا کیا بنایا. تو مجھے لگا کہ ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہے یہ. اگلا حصہ ایک ہسٹری شروع ہوئی تھی اسلام کے دور سے, تو اسی کا اگلا حصہ یہ ہے. تو اب اس کو اپنی تاریخ کا حصہ مانیے تو ایک دم سوچ بدل جائے گی, ایک دم سوچ بدل جائے گی. جیسے ایک پوتے کو میں نے دیکھا جو بہت ذکر کر رہا تھا
دادا کی ترقیوں کو. وہ دادا کی جو ترقیاں تھیں اس کو اپنا حصہ سمجھ رہا تھا وہ. تو بس جوش و خروش سے ذکر کر رہا تھا اس کو, میرے دادا نے یہ کیا, میرے دادا نے وہ کیا. یہ پوری مسلم نفسیات بن جائے گی پوری کہ ایک بگننگ تھی جو بغداد میں ہوئی, جو اسپین میں ہوئی. یعنی ایک بگننگ تھی جو اس کا آغاز مدینے میں ہوا, پھر دمشق پہنچا, پھر بغداد پہنچا, پھر اسپین پہنچا, قرطبہ, بغداد, غرناطہ پہنچا. ایک ہسٹری تھی. اس کا کنونشن ہوا جا کے یورپ میں, امریکہ میں. اسی ہسٹری کا, یعنی اسی ترقیاتی ہسٹری کا, جو ترقیاتی ہسٹری شروع ہوئی تھی جب قرآن نے تسخیر کا تصور دیا. تسخیر, وسخر لکم ما فی السماوات والارض. تو قرآن جو تسخیر کا تصور دیا, اس کا آغاز ہوا مدینے میں, پھر وہ پہنچا دمشق میں, پھر پہنچا بغداد میں, پھر پہنچا اسپین میں, پھر قرطبہ و غرناطہ. اسی ہسٹری کا یہ کلمنیشن ہے جو یورپ امریکہ میں پہنچا. یہ آپ سوچیں گے تو آپ کا حال وہی ہوگا جو بیٹا اپنے دادا کی ترقی پر فخر کر رہا تھا, آپ کی بھی ہوگا. آپ یورپ پر فخر کریں گے, امریکہ پر فخر کریں گے, بجائے اس کے ان کو دشمن سمجھیں. آج کے مسلمان جو مغرب کو دشمن سمجھتے اپنا, فخر کرنے ہیں کہ ہماری تاریخ کا پاٹ ہے یہ. تب جا کر کے وہ سب سے بڑا جو کام ہونا چاہیے, دعوت اللہ کا کام, قرآن کو پھیلانے کا کام, وہ شروع ہوگا. ان سب چیزوں سے پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. دنیا کو آپ دوست سمجھیں گے, دنیا کو چاہیں گے کہ وہ ان کو جنت کا راستہ دکھائیں, خیرخواہی آئے گی. تو پھر اس کے بعد دعوت اللہ زندہ ہوگا, پھر قرآن پھیلے گا ساری دنیا میں. یہی دنیا کی فلاح کا راستہ بھی ہے, یہی جنت کا راستہ بھی ہے, جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے. تو یونیسکو کا ایک ڈکٹم ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ. میں کہوں گا ایوری تھنگ بگنس فرام مائنڈ, ہر بات. تو آپ کو اگر چینج لانا ہے لوگوں میں, چینج, تو مائنڈ میں چلانا پڑے گا. مائنڈ بدلے گا تو زندگی بدلے گی, زندگی بدلے تو ہسٹری بدلے گی, ہسٹری بدلے گی تو ساری چیزیں ترقی کرنے لیں گی. اور پھر وہ بھی چیز زندہ ہوگی جو ہمارے پر اللہ تعالیٰ قرض ہے کہ قرآن کو ساری دنیا تک پہنچانا. نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے کہ ہم قرآن کو ساری دنیا تک پہنچائیں, قرآن کو ہم ساری دنیا تک پہنچائیں, اس کا ترجمہ ہر زبان میں. لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ فنار و سقر کا معاملہ اس کا ہے. ہمیں انسان سے کوئی خواہی نہیں, ہم انسان سے کوئی محبت نہیں, انسان کو ہم اپنی تاریخ کا حصہ نہیں سمجھتے. اس وجہ سے میں اس بات پہ اتنا زور دیتا ہوں, کیونکہ جب تک مائنڈ نہیں بدلے گا, زندگیاں نہیں بدلیں گی, پھر جنت کے راستے بھی نہیں کھلیں گے ہمارے اوپر. جنت کے دروازے بند رہیں گے. اب دیکھیے, ایک حدیث ہے کہ لا یبقی علی ظہر الارض بیت بدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. اس زمین کا کوئی انسان نہیں بچے گا جس تک اللہ کلمہ نہ پہنچ جائے. کلمہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ورڈ آف گاڈ جو ہے وہی کلمہ, وہی قرآن ہے. تو قدیم زمانے میں آپ کیسے پہنچاتے؟ اس کے لیے جو سادھن چاہیے, جو وسائل چاہیے, وہ حاصل نہیں تھے. جاگرفی معلوم نہیں تھی, کمیونیکیشن نہیں تھا, اوپننیس نہیں تھا, ریلیجس فریڈم نہیں تھا, سب کچھ نہیں تھا. اب یہ سب کچھ ہو گیا. آپ دلی میں بولیے, آپ کی آواز ساری دنیا میں سنائی دے گی. دلی میں قرآن پہنچائیے اور کمیونیکیشن کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا دیجیے. تو وہ جو اصل مشن مسلمان کا ہے وہی رکا پڑا ہے.
کیونکہ سوچ نگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے. اس کی مثال میں دوں گا جاپان کی. جاپان پہلی قوم ہے دنیا میں جس نے خود کش بمباری کی. پرل ہاربر کو انہوں نے تباہ کر دیا، امریکہ کے پرل ہاربر کو. خود یعنی سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے انہوں نے امریکہ کے پرل ہاربر کو تباہ کر دیا. اتنا زیادہ ان کے اندر یعنی نگیٹو سوچ تھی، نگیٹو. لیکن کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے ان پر 2 بم گرا دیے، ایٹم بم. تو ان کے جو ترقی یافتہ شہر تھے ناگاساکی اور ہیروشیما تباہ ہو گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا، جاپان کے اندر نئی سوچ آئی، ری تھنکنگ آئی، ری تھنکنگ کہ ہم نے سب کچھ کر ڈالا، سب کچھ ڈالا، لیکن ملا تو کچھ نہیں. سب کچھ کر ڈالا، یعنی سوسائڈ بمبارمنٹ بھی کر ڈالا، لیکن ہمیں ملا کیا، صرف ہار، صرف ہار، صرف ہار. ہمارے شہر تباہ ہو گئے. تو ان کا جو بادشاہ تھا ہیروہیٹو، اس نے تقریر کی. اس زمانے ریڈیو ہوا کرتا تھا، یہ آج کل کی طرح یہ ٹی وی نہیں تھا. اس نے کہا کہ وی ہیو ٹو انڈور دا انڈریبل، وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. ہمیں ہار کو برداشت کرنا ہے، ہمیں ہار کو بھلانا ہے، تاکہ ہم جاپان کی نئی ہسٹری لکھ سکیں. چانچا ایک نیا دور شروع ہوا. سارے جاپان نے چھوڑ دیا تشدد کو، ساری جاپانی قوم میں چھوڑ دیا تشدد، بالکل 1,00,000 چھوڑ دیا، اور لگ گئے سائنٹیفک ایجوکیشن انڈسٹری میں. آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کے بعد کیا ہوا، ایک انقلاب، کہ جاپان اکانومک سپر پاور بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دکھائی ہے مسلمانوں کو کہ تم بھی اپنے اندر چینج لاؤ، یو ٹرن لو، ری تھنکنگ پیدا کرو اپنے اندر، اور پھر تمہاری تاریخ دوبارہ بدل جائے گی. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح راستے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پہ چلائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو، ہمارے آخرت کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.